إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس منعم حقیقی نے، اس محسن اعلیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا بابرکت موسم نصیب کیا، جو یقیناً اہل ایمان کا موسم بہار ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے توفیق بخشی کہ آج 13 رمضان المبارک ہے، 13واں روزہ ہے۔ اس سخت گرمی کے موسم میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو توفیق مرحمت فرمائی کہ اللہ کی توفیق سے روزے بھی رکھے، راتوں کا قیام بھی کیا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس تمام محنت کو قبول فرمائے، اور رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی اسی طرح ہمیں بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے کی توفیق بخشے، روزے رکھنے کی، راتوں کا قیام کرنے کی اور باقی عبادات بجا لانے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی فضل و رحمت سے شرف قبولیت سے نوازے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں بار بار یہ مواقع ہمیں اپنے فضل و رحمت سے نصیب فرمائے۔
محترم بہن بھائیوں، ہمارا تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ جل شانہ ہے۔ وہی پوری کائنات کا خالق ہے اور وہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب وہی پوری کائنات کا خالق ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہی اپنے مخلوق کی ضروریات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ پوری کائنات، پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے سوالی ہو۔ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، انبیاء بھی، صحابہ بھی، اولیاء بھی، شہداء بھی، اتقیاء بھی، ہر کائنات میں موجود جس قدر مخلوق ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے عقل و فکر کا تقاضا یہ ہے کہ محتاج جو اپنی زندگی کے، اپنے وجود کے بقا کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اور اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کا محتاج ہے، تو وہ جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے، جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت براری کے لیے، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مانگنا، اسے دعا کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا اپنی حاجت براری کے لیے، اپنی مشکل روائی کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انتہائی انکساری کے ساتھ، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ التجا کرنا اور دعا کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور یہ دعا عبادت ہے، یہ دعا عبادت ہے۔ جس طرح باقی عبادات اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لانا شرک ہے اور جائز نہیں، اسی طرح دعا بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ ذرا اس کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں، اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ بندے کی کیفیت یہ ہے کہ بندے سے اگر مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، بندے سے اگر مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اپنی حاجات، اپنی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا نہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کا مطالبہ نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادات میں سے ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادات میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ محبوب اور کوئی عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے مانگے، اللہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے التجا کرے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری بات کو سنوں گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے دعا کا تذکرہ، پھر فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو عبادت سے مراد یہاں کیا ہے، دعا۔
तिरमिज़ी शरीफ के अंदर सही रिवायत मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ऐन इबादत है। इसलिए हर शख्स को, मर्द हो या औरत, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, उनको ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि दुआ सिर्फ़ अल्लाह ताला से की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा ना कोई और इंसान की दुआएं सुनने पर कादिर है, ना अपनी मखलूक की ज़रूरियात को पूरा करने पर कादिर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ के सिलसिले में अपने और अपने बंदों के दरमियान कोई वास्ता नहीं रखा, कोई रुकावट नहीं रखी। आप कुरान पाक के उसलूब पर गौर कीजिए। सहाबा इकराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, अकरीबुन रब्बुना फनुनाजीही, क्या हमारा रब बहुत करीब है कि हम उससे सरगोशी के अंदाज में बात करें? अम बईदुन फनुनादी है, या कि दूर हो हम बुलंद आवाज़ से उसको पुकारें? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके जवाब में जो आयत मुबारक उतारी, उस आयत के अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिए, उन मुबारक कलिमात पे ज़रा गौर कीजिए। कुरान पाक का ये उसलूब है कि जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने मुतालबा किया, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब में जो आयतें उतारी उनको कुल से शुरू किया। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुताल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने वाले ने पूछा, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये लोग आपसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं कि चाँद कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है, इसमें हिकमत क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे हबीब, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। यसअलूनका के जवाब में कुल आया, लेकिन जब यहाँ सवाल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, ताकि मखलूक को पता चल जाए कि दुआ के सिलसिले में अल्लाह ने अपने और बंदे के दरमियान कोई रुकावट नहीं रखी। जो भी मांगे, जब भी मांगे, जिस वक्त मांगे, जिस ज़ुबान में मांगे, अपनी जो भी हाजत मांगे, उसको हर ज़ुबान में हर किसी की हर ऊंची आहिस्ता बात को सुनने और समझने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। इसलिए फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मुझसे आपसे मेरे बंदे, वइज़ा सअलका इबादी, जब आपसे सवाल करते हैं मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या मेरे प्यारे हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि हमारा रब करीब है कि ऊंची आवाज़ में पुकारें, और दूर है कि ऊंची आवाज़ में पुकारें, करीब है कि आहिस्ता आवाज़ में पुकारें, तो यहाँ ये नहीं फरमाया कुल, बल्कि फ़ौरन अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नी करीब, मैं अपने बंदों के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। किस कदर करीब हूँ? करीब मुबालगे का सीगा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इश्काल भी दूर कर दिया कि इतना ज़्यादा करीब हूँ, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शारग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। जो इंसान की शारग से भी ज़्यादा करीब है अपने इल्म व कुदरत के एतबार से, अपनी समा व बसर के एतबार से, तो उसको पुकारने के लिए फिर क्या वो किस वास्ते की ज़रूरत है? क्या वो हमारी डायरेक्ट नहीं सुनता? इसलिए पहले इंसान का ये ईमान और यकीन होना चाहिए कि दुआ इबादत है जो सिर्फ़ अल्लाह ताला से की जा सकती है। दूसरा, हर किसी की दुआ को सुनने वाला, कोई जहाँ से पुकारे, जब भी पुकारे, जिस वक्त पुकारे, आहिस्ता पुकारे, ऊंची आवाज़ में पुकारे, इंग्लिश में पुकारे, उर्दू में पुकारे, अरबी में पुकारे, बंगाली ज़ुबान में पुकारे, फ़ारसी में पुकारे, पश्तो में पुकारे, जिस ज़ुबान में भी पुकारे, हर किसी की ज़ुबान को समझने वाला और फिर अल्लाह से जो भी मांगे उसको अता करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। इसलिए हम जब कुरान पाक में देखते हैं, कुरान पाक के मुबारक सफ़हात का मुताला करते हैं और कुरान पाक की मुबारक आयात पे निगाह डालते हैं, तो हमने कायनात की सबसे आला तरीन मखलूक, जो हर दौर में अल्लाह ताला की तमाम मखलूक से आला होते हैं, वो अल्लाह ताला के नबी हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम। हम जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को देखते हैं, अगर कोई नबी बीमार होते हैं तो वो अपनी बीमारी से शिफा के लिए किसको पुकारते हैं? अपने से पहले नबी को नहीं, अपने से अफजल नबी को नहीं, बल्कि किसको पुकारते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व अय्यूब इज़ नादा रब्बा,
اور حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن پاک میں تذکرہ پڑھیے، جب بیمار ہوئے، بیماری کے عالم میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندا کی اور دعا کی، اے اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں بیمار ہوں، مجھے بیماری نے آ لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے ہیں وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، پریشان بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء بھی بیمار ہو سکتے ہیں، انبیاء بھی پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن کون پریشان نہیں ہوتا؟ اللہ جل شانہ۔ کس کو کوئی نقص اور عارضہ لاحق نہیں ہوتا؟ اللہ جل شانہ۔ کون کسی کا محتاج نہیں ہوتا؟ اللہ جل شانہ۔ انبیاء علیہم السلام، یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ بیمار ہو چکا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہمارے نبی نے ہمیں پکارا، فاستجبنا لہ، ہمیں پکارا اور ہم نے اپنے نبی کی دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے اپنے نبی کو بیماری سے شفا عطا کر دی۔ ہم نے ایک اور اللہ کے برگزیدہ نبی کو دیکھا۔ اللہ کے نبی قوم ظلم و ستم پر سخت قسم کی مخالفت پہ اتر آئی ہے، وہ نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں انی مغلوب فانتصر، اللہ میں اس وقت مجبور ہو چکا ہوں، میری مدد فرما۔ یہ مشکل میں ہے، پریشانی کے وقت نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ کس کو پکارا؟ اللہ جل شانہ کو۔ اور ہم نے ایک اور اللہ کے نبی برگزیدہ نبی کو دیکھا، قرآن پاک کے اور آگ میں ان کے احوال پڑھے کہ اللہ کے نبی اپنی قوم سے ناراض ہو کر کشتی میں جا کر سوار ہوئے، کشتی بمر میں پھنس گئی، بلاخر قرآن اندازی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھا تھا، یہ اللہ کی تقدیر تھی۔ نبی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، چھلانگ لگا دیں جن کے نام پر قرہ نکلا ہے، اور قرہ انہی کے نام پہ نکلا۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے ہیں، پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، قصہ مختصر، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پریشانیوں سے نجات دینے والا نہیں، مجھ سے قصور ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمیں پکارا، ہم سے مانگا، مشکل کے حل کے لیے مجھے پکارا، تو ہم نے کیا کیا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم اور پریشانی سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو جو مشکل اور پریشانی میں ہمیں پکارتے رہیں گے، ہم ان کو نجات دیتے رہیں گے، ان کی پریشانیاں دور کرتے رہیں گے۔ ہم نے دیکھا ایک نبی، ان کو بھوک لگی ہے، عرض کر رہا ہوں کہ بیماری ہے تب بھی اللہ کو پکارا، پریشانی آئی تو تب بھی اللہ کو پکارا۔ یہ نبی ہے لمبا سفر کر کے مدین کے کنویں پہ پہنچے، وہاں جا کر دیکھا لوگ کنویں میں بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو بچیاں الگ سے اپنا ریوڑ لے کر کھڑی ہیں روکے ہوئے۔ جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے پھر اپنی بکریوں کو چھوڑا، وہ بچا کھچا پانی پی رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی جنہوں نے دیکھا کہ یہ عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، پوچھا ان سے ان کے احوال، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اب لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بھوکے ہیں، ان سے نہیں کہا کہ ہمارے لیے گھر سے چلو میں نے اپنی بکریوں کو، آپ کی بکریوں کو پانی پلایا، گھر سے 2 روٹیاں بھیج دینا، یہ نہیں کہا، بلکہ عقیدہ انبیاء علیہ السلام کا۔ ثم تولی الی الظل، پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وہ دعا نقل کی، کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اللہ کے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، اے اللہ اس وقت جو بھی تو رحمت اپنی میری طرف نازل کرے، جو بھی بلائی میری طرف نازل کرے، خیر رزق نازل کرے، مجھے عطا کرے، میں اس کا فقیر ہوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اور جنگ بدر میں آخر پہ بات لاتا ہوں، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال قرآن پاک میں پڑھیے۔ 1000 کا لشکر ہے، ہر قسم کا ساز و سامان جنگی ان کے پاس ہے، اور اس جذبے سے آئے ہیں کہ مسلمانوں کو آج صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور ادھر مسلمان جو ابھی تازہ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، کچھ مہاجروں کے بوجھ اٹھائے ہوئے مسلمان، اور یہ کل مجاہدین ان کی تعداد کتنی بنی جن کو نبی علیہ السلام لے کر چلے؟ 1000 کے مقابلے میں 313 یا 315۔ یہ لوگ کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کل سواریاں 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، یہ مٹھی بھر جماعت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہ نقشہ میدان میں قرآن پاک میں کھینچ دیا، وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ غوث کا معنی کیا؟ جس سے فریاد کی جائے، جو فریاد رسی کرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غوث کس کو کہہ رہے ہیں؟ استغیثون، استغاثہ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ سے۔ تو غوث اعظم کون ہے؟ اللہ جل شانہ، پوری کائنات کی فریاد رسی کرنے والا۔ کیا فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا التجا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر جنگ بدر میں یہ مٹھی بھر جماعت آج دنیا سے شہید ہو گئی، ان کا وجود باقی نہ رہا، تو پھر قیامت تک کوئی تیری توحید کا علم بلند کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو کس سے؟ اللہ سے مانگا۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہی دعا عبادت ہے، اور صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سوالیہ انداز میں ہم سے پوچھا ہے۔ سوالیہ انداز میں کیا پوچھا اللہ رب العزت نے؟ ایک سوال اللہ رب العزت کا یہ ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبوروں کی، لاچاروں کی، بے قراروں کی دعا کو سنے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے؟ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یعنی نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، نہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی اور کسی مجبور لاچار پریشان کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے ایک سوال کیا ہے سب مسلمانوں سے، اور ہر مسلمان کو یہ قرآن کی آیت اپنے سینے پہ لکھ لینی چاہیے، دل پہ نقش کر لینی چاہیے، اور ہمیشہ اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے بندوں سے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اور ان کی حاجت روائی کے لیے، ان کی مشکل کشائی کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں؟ یہ دوسری طرف اگر رخ کرتے ہیں اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، اولاد کے لیے کسی جگہ، رزق کے لیے کسی جگہ، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو چکے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ کیا اللہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ ساری مخلوق کے سامنے یہ سب سے یہ سوال کیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ ایمان اور یقین، اولاد بھی مانگے تو اللہ سے، رزق بھی مانگے تو اللہ سے، بیماری ہو تو شفا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے انسان کو مانگنی چاہیے۔ پہلا عقیدہ یہ کہ دعا عبادت ہے۔ انبیاء نے بھی مانگا تو اللہ سے مانگا،
ہر نیک شخص نے اللہ سے مانگا، اولیاء نے مانگا تو اللہ سے مانگا، صحابہ اکرام نے مانگا تو اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا اس طرح ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت کے ساتھ نہیں، لاپرواہی کے ساتھ نہیں۔ ہم عمومی طور پر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بہت دعائیں مانگی ہیں جی، بہت دعائیں مانگی ہیں، لیکن ہماری تو کوئی قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، داعی عمومی ہے، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ اس طرح پکارے جس طرح پکارنے کا حق ہے، اس طرح پکارے جس طرح پکارنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کس طرح سنتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادعوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور ہماری دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہم نے اس بارگاہ عالی سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو اللہ رب العزت سے مانگنے کے کچھ آداب ہیں۔ ایک تو یہ یقین کہ اللہ ہی دعائیں سنتا ہے، دوسرا دعا عبادت ہے، صرف اللہ سے کرنی چاہیے، تیسرا مانگتے وقت یقین ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز جو مانگنے والا ہے اس کا رزق حلال کا ہونا چاہیے، وہ رزق حلال کھانے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ التجا کی کہ حضرت جی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتب مطعمک، آپ حلال کی روزی کا اہتمام کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ رزق حلال کھاؤ، حلال کی روزی کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اس کے بعد دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ یہ موسم ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں دعائیں کرنے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں تو ان میں فرمایا والصائم حتی یفطر، روزے دار روزے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جو روزے دار دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور آج الحمدللہ جمعے کا دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور اپنی دعا اور اپنی ضرورت مانگتا ہے، اگر اس کو وہ گھڑی میسر آ جائے تو اللہ اس میں وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور وہ گھڑی زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ نماز عصر کے بعد سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم نے اس مسجد میں اہتمام کیا افطاری کا، آپ پروگرام میں شرکت کریں، نماز عصر کے بعد دروس شروع ہوں گے اور اس میں افطاری تک پروگرام جاری رہے گا۔ تو انشاءاللہ جب اتنا وقت انسان اللہ کی عبادت میں گزارے گا تو عین ممکن ہے کہ اس وقت میں کبھی نہ کبھی تو کہیں تو وہ گھڑی آئے گی اور انشاءاللہ میسر آئے گی، اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ ہم۔ تو یہ دعا اس کے لیے بڑا مناسب موسم ہے، لیکن دعا کرنے کے آداب کیا ہیں؟ دعا کرنے کے آداب کیا ہیں؟ بالاختصار دعا کرنے کے آداب اور طریقے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں التجا کرنے کے سلیقے ہیں، ان میں سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کامل اعتماد اور یقین ہو کہ وہی دعائیں سننے والا، وہی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان وضو کرے، دعا سے پہلے افضل اور بہتر ہے کہ انسان باوضو ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان استقبال قبلہ کی طرف رخ کرے دعا کرنے کے لیے۔ ایک تو یقین ہو کہ اللہ ہی میری دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اور دوسرا وضو کرے، قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، اور اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے جس طرح مسکین اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے وقت ہاتھ اس طرح اٹھاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہتھیلیوں کا رخ اپنی طرف ہو، اور کمسعلۃ المسکین، جس طرح مسکین کسی کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی حذو من کے بئی ہے، سینوں کے برابر تک یا کندھوں کے برابر تک یا سینے کے برابر تک انسان ہاتھ اٹھائے۔
یہ لاپرواہوں کی طرح دعا نہیں کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ اس گھٹنے پر ہے، دوسرا اس گھٹنے پر ہے، جیسے کہہ رہا ہے بندہ کہ اللہ تیری مرضی، دینا چاہتا ہے تو دے دے، نہیں تو مجھے تو۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، انکساری کا انداز، مسکینوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جی بھر کر حمد و ثنا بیان کرو، اور آپ نے ترغیب دلائی خصوصی طور پر کہ دعا کے اندر کثرت کے ساتھ یہ کہا کرو، الذو بیا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یہ اللہ کی تعریف کے کلمات، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے اور بابرکت ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دعا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد استغفار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میرے اعمال کو جاننے والا ہے، اپنے فضل و رحمت سے مجھے معاف کر دے، استغفار کرے، اگر ممکن ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے، روئے، اس کے سامنے روئے جس کے سامنے رونے کا فائدہ ہے۔ اس کے سامنے رونے کا کیا فائدہ ہے؟ جس کو آپ اپنا ایک دکھ بیان کریں گے، خواہ جتنے مرضی ٹسوئے بائیں، وہ کہے گا بھائی میں آپ سے زیادہ تنگ ہوں، میں آپ سے زیادہ مجبور ہوں، میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں۔ مخلوق کے سامنے اگر ایسے کریں گے، آنسو بہائے تو کس کے سامنے؟ اپنے مالک کے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، لمبا واقعہ ہے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، رونا شروع کر دیا، اور ہاتھ اٹھائے آپ رو رو کر، اور رات جب آپ تہجد کی نماز میں سجدے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے تھے، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر سے اس طرح رونے کی آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے اندر ابال ہو، اس قدر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے تھے۔ انسان روئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اپنے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، جو بھی اپنی جائز ضرورت اور حاجت اللہ سے مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہی ادب بیان کیا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پہلے اپنے لیے، پھر اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور اپنے تمام رشتہ دار، دوست احباب، اساتذہ، مشائخ، سب کے لیے دعا کرے، اور پہلے اپنے لیے دعا کرے، اور اس میں پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سورہ آل عمران کے آخر پر ان فی خلق السماوات والارض، یہ رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 5 دعائیں ذکر کی ہیں، اور ہر دعا شروع ہوتی ہے ربنا سے، ہر دعا شروع ہوتی ہے ربنا سے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 مرتبہ ربنا 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 مومنوں نے کہا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اگر کوئی اپنی دعا کے اندر 5 مرتبہ ربنا 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 کے الفاظ کہتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دعا کے اندر یہ کلمات کہتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے جو میرے بھائی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ جل شانہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس طرح پورے حضور قلب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، اپنی ضروریات حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جامع دعا کو اختیار کرے، تکلف سے بچے، اور آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور آمین کہہ کر دعا ختم کرے، تو یہ دعا کرنے کے آداب ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اس طرح انسان دعا کرتا ہے، اور دعا کے اندر پھر تکرار کرتا ہے جو مانگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جملے کو 3 بار دہرایا کرتے تھے، اصرار اور تکرار کے ساتھ، اور اس طرح عزم کر لے کہ میں نے اپنے رب سے مانگنا ہے، آج لے کر ہی جانا ہے، آج لے کر ہی جانا ہے، تو یقیناً وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ماؤں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، ماؤں سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہے، یہ کائنات میں جو رحمت اللہ رب العزت نے بکھیری ہے نا، اللہ رب العزت کی رحمت کا 100واں حصہ ہے جو سب کو دیا، تو ماں اپنے بچے پر اتنی شفقت کرتی ہے،
تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ایک سنگ دل باپ سنگ دل نہیں ہوتے الگ، لیکن کچھ باپ ہوتے ہیں سخت مزاج، ذرا کرخت مزاج، ان سے اگر بچہ کہتا ہے کہ ابو مجھے یہ چیز چاہیے، وہ ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ مانگتا ہی رہتا ہے، 2-4 دفعہ مطالبہ کرتا ہے، پھر ٹسوے باتا ہے، رونے والی شکل بنا لیتا ہے، تو سخت دل باپ بھی بالآخر اس کا مطالبہ مان لیتا ہے، سخت دل باپ بھی اس کا مطالبہ کہتا ہے چلو پکڑو ٹھیک ہے، بار بار مانگ رہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر سخت دل باپ کی جیب سے ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ پیسے نکلوا سکتا ہے، اس سے اپنا مطالبہ منوا سکتا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انسان اس مالک کی بارگاہ میں التجا کرے اور اس کی ضروریات پوری نہ ہو، اس مالک کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہ ہو؟ شرط یہ ہے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا مومن کے پاس اللہ سے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ کبھی ہم یہ اوقات جو دعا کی قبولیت میں ہیں، اور دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ذرا دیکھیں، پھر اس کی لذت محسوس کریں اپنے سینے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں اتحظؤ بالدعاء وتزدریہ وما تدری ما صنع الدعاء، کیا تم دعا کو حقیر سمجھتے ہو، معمولی چیز سمجھتے ہو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ تمہیں کیا معلوم کہ دعائیں کتنے کتنے بڑے کام کر جاتی ہیں۔ اتحظؤ بالدعاء وتزدریہ ولا تدری ما صنع الدعاء سہام اللیل لا تختی ولکن سہام اللیل لا تختی ولکن لہا عمد وللعمد القضاء، فرماتے ہیں راتوں کے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، یہ رات میں جو آہوں کے تیر ہیں، یہ دعا کرتا ہے، یہ کبھی خطا نہیں جاتے، سیدھے اللہ تعالیٰ کی عرش معلیٰ سے ٹکراتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا کسی کی جس کے اندر یہ شرائط اور آداب پورے ہیں رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن اللہ نے دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں رکھی ہیں۔ یا تو اللہ بندے کی مصلحت کو زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کے حق میں یہ بہتر ہے، اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہے اس وقت اس کے حق میں بہتر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر وقت کے لیے ٹال دیتا ہے، اس وقت اس کو عطا کر دیتا ہے جب اس کے لیے بہتر ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ چیز بندے کے حق میں دنیا میں بہتر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنا لیتا ہے آخرت کے لیے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دے گا۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور دعا کے آداب جو میں نے ذکر کیے، اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بار بار میرے ذہن میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے انی لا احمل حم الاجابہ ولکنی احمل حم الدعاء، فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، مجھے یہ پتہ ہے کہ جب بھی میں اللہ سے مانگوں گا اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا، لیکن میں فکر مند رہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے سے مانگنے کی توفیق دے دے۔ اللہ سے مانگتا بھی وہی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ آپ اس قول کی اگر شرح کے لیے آپ اس مثال کو سامنے رکھیں کہ بعض اوقات انسان کا بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہوا، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوا، تنہائی میں بیٹھا ہے، اس کا بہت جی چاہ رہا ہے اپنے مالک سے مانگنے کے لیے، پورا موڈ اس کا بنا ہوا ہے، لیکن باہر سے یہ موبائل بیل شروع ہوگی، ہاں جی کہاں پہ ہو، ضروری کام ہے، آ رہے ہیں ذرا دروازے پر آؤ، وہ سارا پروگرام ختم ہو گیا۔ کسی بچے نے آ کر دستک دے دی، ابو وہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارنا شروع کر دیا، تب یہ موقع ہے اللہ جب نصیب کرے، پورا موڈ بنا ہوا ہو انسان کا، تو انسان اللہ سے مانگے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو جائے۔ جب انسان اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم جو اللہ سے مانگیں اللہ اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر و برکات سے نوازے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں اور کچھ مقامات ہیں جن کو ہمیشہ انسان کو ان کی ٹوہ میں رہنا چاہیے اور ان کو غنیمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے. سب سے پہلا دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے سجدے کے اندر کثرت سے دعائیں کی جائیں عربی زبان میں، اور وہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور اور منقول ہیں، یا کوئی بھی دعا عربی زبان میں ہو اور سجدے کے اندر بکثرت دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. دوسرا، سحری کے وقت کی دعا، رات کا پچھلا پہر جو ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں، والمستغفرین بالاسحار. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، تو وہ پچھلی رات تہجد کی نماز ادا کرتے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے اور اپنے شاگرد سے پوچھتے جا السحر، سحری کا وقت ہو گیا ہے. تو جب وہ کہتے ہاں سحری کا وقت ہو گیا ہے تو پھر نوافل چھوڑ کر دعا کے اندر مشغول ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ رب العزت نے سحری کے وقت دعا کرنے والوں کی تعریف کی، یہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اس وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. حضرت ابراہیم ابن حاتب بیان کرتے ہیں، ابراہیم ابن حاتب رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے کے اندر ایک شخص سجدے کے اندر رو رو کر دعا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے صبح کے وقت سحری کے وقت دعا کرنے والوں کی تعریف کی ہے، فہذا السحر فاغفر لی، اللہ یہ سحری کا وقت ہے مجھے معاف کر دے. فرماتے تھوڑا سا اجالا ہوا تو میں نے دیکھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ سحری کا وقت، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جب ایک ثلث رات کا باقی رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو ندا کرتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو سنوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. اسی طرح جمعے کے دن کے اندر جو گھڑی ہے جس کا میں نے تذکرہ کی، یہ قبولیت کا وقت ہے. لیلۃ القدر، دعا کرو کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی قسمت میں کرے. جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اس رات میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے، جس رات میں اس کو لیلۃ القدر میسر آ جائے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. لیلۃ القدر میں کی جانے والی دعا. اذان اور اقامت کے درمیان جو فاصلہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے. باران رحمت کے وقت، جب رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہو، اس وقت انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. کسی کی عدم موجودگی میں دعا کرنا، آپ کسی مسلمان بہن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میرے فلاں بیمار بہن کو شفا دے دے، بھائی کو شفا دے دے، فلاں پریشان بہن بھائی جو وہاں موجود نہیں ہیں ان کی عدم موجودگی میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو کہتا ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ دے، جو آپ دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے. تو یہ بھی انسان کی دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان دوسروں کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرے. زمزم کا پانی پیتے وقت دعا کرنا، جس نیت سے انسان دعا کرتا ہے اور پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا کر دیتے ہیں. مقام ملتزم پہ دعا کرنا، مقام ملتزم بیت اللہ شریف کی وہ جگہ ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس جگہ کے ساتھ اپنا پیٹ بھی لگایا ہوا، رخسار بھی لگایا ہوا اور ہاتھ اس طرح آپ نے بلند کیے ہوئے اور آپ اس جگہ کے ساتھ چمٹ کر دعا کر رہے تھے. تو وہاں پہ دعا کرے انسان تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. یوم عرفہ کی دعا، میدان عرفات میں جو دعا کرتا ہے جس کو اللہ یہ موقع نصیب کرے، اور دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں بار بار نصیب فرمائے، وہاں کی دعا کو اللہ رد نہیں. صفا مروہ پہ کھڑے ہو کر دعا، نبی علیہ السلام جب صفا مروہ کی سعی کرتے تو دیر تک صفا پر کھڑے ہو کر پھر مروہ پر کھڑے ہو کر دعا فرماتے. اسی طرح رمی جمرات، حج کے موسم میں جب شیاطین کو کنکری مارتے ہیں تو پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ ہٹ کر دعا کرتے. یہ بھی قبولیت کا ایک وقت بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا. ان میں والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دیں اللہ تب بھی رد نہیں کرتا، اور والدین اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی رد نہیں کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. اس لیے سفر میں جانے والے لوگ بجائے اس کے کہ گانے لگا کے
یا اس طرح کے وقت ضائع کرے، وہ قرآن پاک کی تلاوت جہاں تک ممکن ہو سنیں، یا اس کے بعد پھر سفر میں دعا کریں۔ مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوتا ہو، نبی علیہ السلام فرمایا مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ وقت بعد کیوں نہ ہو۔ روزے دار کی دعا عام حالات میں یا افطاری کے وقت، حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کی دعا، جو کثرت کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نیک حکمران یا کسی قوم کا، کسی برادری کا سربراہ جو ان میں عدل و انصاف کرتا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نیک اولاد کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، نیک اولاد کی دعا کو والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اسی طرح مجبور اور لاچار شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں، اور اس طرح مانگیں جس طرح مانگنے کا حق ہے، اور جس طرح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب بتلائے ہیں، اور ان رکاوٹوں سے بچا جائے جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قطع رحمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو جلد بازی کرتا ہے، قطع رحمی کی دعا کہ یا اللہ فلاں رشتہ دار کو ہم سے دور کر دے، ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، یہ دعا کرنی منع ہے۔ دعا میں جلد بازی کرنا، آپ نے فرمایا جو جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جلد بازی کا معنی کیا ہے کہ آدمی کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں تو بہت دعائیں کی ہیں جی بس نہیں قبول ہوتی جی، چھوڑ دی دعا کرنا۔ جو اس طرح کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں۔ اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اور گناہ کے کام کی دعا، کہ کوئی آدمی غلط کام کرنا چاہتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ سے دعا کرے، ایسی دعا کرنی بھی نجائز ہے اور ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتا۔ اور حرام کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں وہ آداب ملحوظ رکھنے چاہیے جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے بتائے۔ وہ جامع دعائیں یاد کرنی چاہیے جن میں دنیا کی اور آخرت کی بھلائی انسان کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق بخشے اور قبول فرمائے، اور ہماری حاجات اور ضروریات کو اپنے فضل سے خود پورا کر دے، کیونکہ جس طرح اکبر نے کہا ہے نا، رب سے جو مانگنا ہے مانگ لے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ یہاں دعا کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں کبھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ تو نے تو کل مجھ سے یہ مانگا تھا یہ مانگنے آ گیا۔ اس لیے اسی در سے مانگنا چاہیے اور اسی پر امید رکھنی چاہیے۔ میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے جسے جنات کا سایہ ہو گیا، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ اس بیٹے کو شفا عطا فرمائے۔ خاتون کے لیے کیا ہے کے لیے دعا، یہ جو فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ہاں یہ خاتون فوت ہو گئی ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ 10 تولے سونا ہمارے پاس ہے، میری بیوی پہنتی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ بھائی 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہے تو 10 تولے پر کیوں نہیں ہوگی؟ ہے زکوٰۃ، اور جس کا زیور ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر بیوی کا ہے تو بیوی کو دینی چاہیے، اگر شوہر کا ہے زیور ہے تو شوہر کو دینی چاہیے۔